الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے بندے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے وہ معاف فرماتا رہے گا۔ قیامت کے روز لوگوں کو بڑے بڑے درجات ملیں گے جن کو پا کر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں یہ درجات کیسے مل گئے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تمہاری اولاد کے استغفار کی وجہ سے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سے خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اگر اب تم سے دوبارہ کوتاہی ہوئی تو میرے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ نبی نے عرض کی اے اللہ تو ہے اور میں مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم اگر تو مجھے گناہوں سے نہ بچائے گا تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے خیالات سے بھی محفوظ کر دیا۔ توبہ و استغفار سے نہ صرف دنیاوی مشکلات حل ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں روز محشر کی پریشانیوں اور مشکلات سے بھی خلاصی و نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ روز محشر آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ توبہ و استغفار سے ہر کام کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے چونکہ بندہ توبہ و استغفار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کی حالت پر رحم فرماتا ہے۔ توبہ و استغفار کرتے ہوئے وہ جو بھی جائز دعا و حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم مہربانی اور رحم کے طفیل دعا کو قبول فرماتا ہے اور حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم و تنگی سے نجات دے کر ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیے جا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اصرار کرنے والا اور اڑنے والا نہیں جو استغفار کرتا رہتا ہے اگرچہ اس سے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ وہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے جواب میں کہا کہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس نے عابد کو بھی مار ڈالا
اور پوری 100 کی تعداد کر لی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک عالم کا پتہ دیا گیا۔ اس نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں ہو سکتی ہے، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں تم کو کچھ لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم بھی ان کے ساتھ خدا کی عبادت کرو اور اپنی بستی میں واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ موت نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص توبہ کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے آیا اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس کو اپنا فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین کو ناپو، جدھر کا راستہ اس شخص کے قریب ہوگا اس کو اسی کی جانب شمار کر لو، یعنی اگر وہ جگہ اس شخص سے قریب ہے جہاں سے وہ چلا ہے تو یہ گناہگار ہے، اس لیے کہ نیکی کا مقام اس سے دور ہے۔ اگر وہ مقام قریب ہے جدھر وہ جا رہا تھا تو پھر یہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کے مقام سے دور اور نیکی کے مقام کے قریب پہنچ گیا۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا تو اس جگہ کو قریب پایا جدھر کو وہ جا رہا تھا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس شخص کو موت نے پکڑ لیا تھا تو وہ سینے کے بل یعنی گھسٹتے ہوئے کچھ آگے بڑھ گیا تھا تاکہ وہ اس مقام کے قریب ہو جائے جہاں وہ جا رہا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس شخص کو درمیان راہ میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین جدھر سے وہ آ رہا تھا دور ہو جائے اور زمین جدھر وہ جا رہا تھا قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔